آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلق سے عشق دا کہ بھی اپنا باپ آندہ پہ ہے, اپنا ماموں آندہ پہ ہے, اپنا بیٹا سامنے آندہ پہ ہے. اگر وہ کفار دل صف شامل نے تو صحابہ کرام نے کدی چونو چرا نہیں کی تھی, انہوں نے گردن اڑا دیتی ہے. تعلق مضبوط کرنا پوے گا. اگر حضور نال اسی تعلق مضبوط کر لیندے ہیں نا, پھر ساڈے بقا ہی بقا ہے, ساڈا نام قیامت تک رہے گا. اور جنہ دا نام قیامت تک باقی ہے, اج اسی گفتگو کرتے پے صحابہ کرام دے عمل دے بارے وچ, انہوں نے حضور نال وفا کیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخری نصیحت نوجوانوں کے لیے یہی ہے, اقبال کا پیغام بھی یہی ہے. فرماتے ہیں شکوائے سنج سختی عین مشو, آج حدود مصطفیٰ بیرون مرو. آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان, اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو لاگو کر لے, اپنے آپ پر حدود اللہ کو لاگو کر لے, اپنے آپ پر عشق مصطفیٰ, اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کا پیکر بنا لے. جب تیری آنکھوں سے کبھی بے حیائی کا عمل, تیری آنکھیں کبھی بے حیائی کا عمل نہ دیکھیں, تیری آنکھیں وہ دیکھیں جو حضور چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روئیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو آنکھیں کس کام کی ہیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپیں یہ آنکھیں روئیں. نوجوان ایسے بن جاؤ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق عشقی کو قائم کر لو. وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, حضور کی روح اپنے بدل میں واپس لے کر آ جاؤ. وہ تعلق جس عشق مصطفیٰ کا تعلق ہے, وہ چنگاری جو تمہارے دل کے اندر چنگاری اس کی بس رہی ہے, وہ چنگاری جو بجھ چکی ہے, اپنے اندر سے وہ چنگاری کو پھر دوبارہ کرو, پھر جگا دو اس چنگاری کو. پھر تم دنیا کو بھی فتح کر سکتے ہو, اپنے آپ کو بھی فتح کر سکتے ہو, اور اسلام کے فرامین اور احکام پر بھی عمل کر سکتے ہو. نوجوانوں یہی پیغام ہے. اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے تاج سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے نسبت کوئی ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. اقبال کا یہی پیغام ہے کہ حضور سے جڑ جاؤ, اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ, حضور کی سنت سے جڑ جاؤ. اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں دین اسلام باقی رہے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرو, حضور کے پیغام کو عام کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت ہو, دو قومی نظریہ کی حفاظت ہو, نظریہ اسلام کی حفاظت ہو, نظریہ ختم نبوت کی حفاظت ہو, تو حضور سے تعلق کو جوڑنا پڑے گا. آخری بات, 2 منٹ اوپر ہو گئے تو معذرت. آخری بات یہی ہے کہ جب برے صغیر پاک و ہند میں جلال الدین اکبر نے دین الہی قائم کیا, دین الہی بنایا, وہ دین الہی کیا تھا؟ وہ دین الہی یہ تھا کہ بھئی عیسائیت کو, ہندو مت کو, یہودیت کو اور اسلام کو یکجا کر دیا جائے اور حضور کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس وقت کے مرد مجاہد نے, مرد قلندر نے, شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کو للکارا, کہا کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پیارے ہی الفاظ ہیں. آپ نے اس کے دربار میں للکار کر کہا کہ اگر بدین وجارا خدا را می پرستم بے او رب محمد است. کہا کہ بھائی تو اسلام کی سالمیت کو نشانہ بنا رہا ہے, تو حضور کی ختم نبوت کو نشانہ بنا رہا ہے, تو سن لے اے دین الہی قائم نہیں ہو سکتا. کیوں قائم نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ قائم نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف حضور کا رب ہے. اگر حضور کا رب نہ ہوتا تو ہم عبادت نہ کرتے, کیونکہ حضور ہمارا مسئلہ توحید نہیں ہے, ہمارا مسئلہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب تک ہم حضور کی ذات سے جڑے رہیں گے تب تک ہماری حکومت باقی رہے گی.